بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز سامعین کرام، نہایت دکھ اور پریشانی کی حالت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ دل اس وقت نہایت افسردہ ہے اور اللہ سے بہت زیادہ دعا گو ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمارے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں اور جتنی بھی ہماری مسلم امہ ہے، ان کا آپس میں اتفاق اور اتحاد قائم فرمائے، کیونکہ اس وقت جو ہمارے اوپر حال آیا ہوا ہے وہ ہماری اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ما اصابتکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم۔ آج یمن پر بھی حملہ ہو گیا۔ آج جمعہ کا دن ہے، رات کو گزشتہ جو رات گزری ہے امریکہ نے حملہ کیا، 100 سے زائد میسائل مارے، 60 سے زائد مقامات پر حملہ کیا۔ شہادتوں کی ابھی اطلاع معلوم نہیں۔ بہرحال وقتاً فوقتاً ہمارے ایک ایک کر کے ایک ایک مسلم کنٹری کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ پہلے عراق کو تباہ کیا، پھر شام کو تباہ کیا، پھر افغانستان کو تباہ کیا، پھر لبنان کو تباہ کیا، پھر فلسطین کو تباہ کیا، اب یمن کو تباہ کرنے کی کوشش ان کافروں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کتنے ہی کہ اس ٹائم ہماری مسلم امہ جتنے مسلم حکمران ہیں کتنے ہی بے حس ہو گئے کہ آپس میں اتفاق کرنے کے بجائے، اتحاد کرنے کے بجائے لالچ میں آ کر کافروں سے دوستی کر رہے ہیں، امریکہ سے اپنے تعلقات بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم امریکہ سے تعلقات بڑھائیں تاکہ یہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہمارے ساتھ برا سلوک نہ کرے۔ آیا کہ ہمارے لیے سب کچھ امریکہ ہو گیا، سب کچھ برطانیہ ہو گیا، یہ یورپ کنٹریز ہمارے لیے سب کچھ ہو گئے، اللہ ہمارے لیے اب کچھ نہیں رہا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی ابھی بھی سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور یہ اس وقت ہمارے اوپر حال آیا ہوا ہے، یہ ہمارے آپس ہی کی بد اتفاقی کی وجہ سے۔ آج مسلم کنٹریوں کا اتفاق ہو جائے، مسلم امہ ایک ہو جائے، تو یہ کافر لوگ ایسے بھاگیں گے جیسے ان کے بھاگنے کا حق ہے، کہ قرآن کہتا ہے نا جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ ہم نے باطل کو جگہ خود دی ہوئی ہے۔ کیوں دی ہوئی ہے؟ کہ ہم نے آپس کی ناراضگیوں کو فروغ دیا ہے اور آپس میں دوریاں قائم کر دی ہیں، جس کی وجہ سے کافر لوگ ہم میں سے ایک کو اپنے ساتھ ملا کے دوسرے مسلمان ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا تعداد میں زیادہ ہوں گے لیکن پھر بھی غلام کی زندگی جئیں گے۔ یقین کریں یہ وہی دور آ گیا۔ اب آج یمن پہ جب حملہ کیا ہے تو دل نہایت بہت افسردہ ہوا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب سوئے ہوئے ہیں اور کافر ایک ہو گیا۔ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ کافر ایک ہو کے ہمارے ایک ایک مسلمان کو تباہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہم ابھی سے اپنے مسلمان ملک کیوں نہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو رہے؟ کدھر ہے ترکی؟ کدھر ہے پاکستان؟ کدھر ہے سعودی عربیہ؟ کدھر ہے قطر؟ کدھر ہے افغانستان؟ کوئی بھی آواز، صرف آواز لگانے کے لیے ہمیں کہ اچھا نہیں لگا انہوں نے حملہ کیا، ہمیں اچھا نہیں لگا۔ اب یہ چیز اچھا لگنے والی بات نہیں رہی، اب بات ہے حملے کی، کہ اب دفاع کیا جائے، جہاد کا اعلان کیا جائے اور اپنا اقدام اٹھایا جائے، اور ایسا جامع اقدام اٹھایا جائے کہ کافروں کو پتہ چل جائے کہ کسی مسلمان ملک پر حملہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ کہیں سے محمد بن قاسم کو بھیج دے، کہیں سے نور الدین زنگی کو بھیج دے، کہیں سے صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے، کہیں سے عمر جیسا بھیج دے، کہیں سے خالد بن ولید جیسا بھیج دے، کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو مسلمانوں کا اتحاد قائم کر کے کافروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ اس ٹائم مسلمانوں کا بہت زیادہ برا حال ہے۔
ایک ایک ملک کر کے تباہ کر رہے ہیں اور مسلمان بیدار نہیں ہو رہے، مسلمان سویا پڑا ہے۔ نہ جانے کب کس ملک کو، کس ملک کی کس وقت باری آ جائے، کسی کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لیکن اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو بیدار فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ان کے ایمان کی غیرت کو بیدار فرمائے کہ وہ جا کے مسلم امہ کو ایک کر کے کافر کے خلاف جہاد کا اعلان کریں۔ ہم اس ٹائم ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمارے مسلم ممالک ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے ہیں، جیسے ایک تسبیح ہوتی ہے نا، ٹوٹ جائے تو اس کے دانے بکھرے جاتے ہیں۔ ہمارے مسلم ممالک بکھر گئے ہیں، ہر کوئی اپنی سوچ ہے، ہر کوئی اپنی لالچ اور حرص کے اندر پڑا ہوا ہے کہ میں مال و متاع کیسے اکٹھا کروں اور اپنے ملک کو علیحدہ کیسے، دوسرے ملک سے ترقی کیسے دوں۔ یہ نہیں سوچ رہا کہ میرا مسلمان اس وقت پریشانی کی حالت میں ہے، میں اس کی مدد کیسے کروں۔ جس نے جہاد میں حصہ نہ لیا تو وہ جس کے ساتھ برا ہو رہا وہ بھی تباہ ہو گیا، جو حصہ نہیں لے رہا کل وہ بھی تباہ ہوگا۔ اور میری بات یہ یاد رکھیں، اگر یہ اتحاد نہ ہوا مسلمانوں کا اور مسلمانوں نے کوئی اسٹریٹجی اپنی کٹھے مل کے نہ بنائی تو خدا نخواستہ مسلمانوں پر کوئی مشکل وقت آ سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے مسلمان ملک پر کوئی پریشانی کی حالت آئی۔ کچھ ملکوں پہ آ چکی ہے، کچھ ملکوں پہ مزید بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ وقت ہے جہاد کا۔ جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ مسلمان کا اتحاد قائم کر کے کافر کے خلاف جہاد کا اعلان کریں۔ ہر اعتبار سے ہر میدان میں اس ٹائم جہاد ہونا چاہیے۔ قتل و قتال کا جہاد حکمران سنبھالے، عوام ان کی پروڈکٹ کے خلاف جہاد شروع کر دے اور اپنے جتنے بھی جس کے پاس بھی حیثیت ہے اور مسلمانوں کی طرف امداد پہنچا دے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری مسلمانوں کی مدد فرمائے، یمن والوں کی مدد فرمائے، امریکہ کو نیست و نبرود فرمائے۔ یہ اس وقت کا بہت بڑا فرعون ہے، اللہ اس کو غرق کرے اور ایسا غرق کرے کہ پوری دنیا کے لیے نمونہ بن جائے، ایسا نمونہ بنے کہ قیامت تک اس کو یاد رکھا جائے کہ یہ ایسا ظالم فرعون کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اللہ اس کو تباہ برباد فرما، اللہ اس برطانیہ کو اور یہ کینیڈا کو اور یہ فرانس کو اور یہ اسرائیل کو، جتنے بھی کافر ممالک جو مسلمان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔